تو جو 18 سال ہے نا اس کے پیچھے کوئی سائنس نہیں ہے کہ 18 سال کیوں. ٹھیک ہے. ایسا کیا ہوتا ہے 18ویں سال میں جو آپ بالغ ہو جاتے ہیں؟ کبھی پوچھنا آپ کو جو اعتراض آئے ہوں گے نا آپ کی شادی پہ جی بالکل وہ یہی تھے کہ 18 سال کا کیوں نہیں لڑکا یا لڑکی. بالکل. تو جو بھی یہ پوچھتے ہیں نا کہ 18 سال سے پہلے شادی کر لیے تو اس سے یہ پوچھا کریں کہ 18ویں سال میں ایسا کیا ہوتا ہے سوائے یہ کہ آپ نے کوئی قانون بنا لیا ہوا ہے بالکل زبردستی کا. بالکل 15 سال میں بنا دو، 14 میں بنا لو، بالکل 25 میں بناؤ نا، 18 کیوں بڑھانا ہی بالکل ہے تو چلے بڑھائیں. بالکل 18 میں ایسی کیا سائنس ہے؟ کسی کو اس کا جواب نہیں آتا بالکل. کیونکہ یہ اپنے ان پیر صاحب کے اوپر بیعت ہوئے ہیں جو کہ سویڈن میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے. جی وہ جلدی بھی ہو جاتا ہے کچھ تھوڑا سا. ہو جائے ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھنے آ جائے، اس کو میچیور ہو جائے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے. یا کوئی ایج نہیں ہے، اسپیسیفک ایج نہیں ہے کہ 18 سال کی عمر ہی. جی ہاں، میں خالی 18ویں سال کے اوپر ضرب لگا رہا تھا نا کہ 18ویں سال کا کوئی ایسا جی نہیں ہے، بالکل مگر شادی جلدی ہی ہونی چاہیے. جلدی ہونی چاہیے. اوکے اور اس سے بھی پہلے شعور جلدی آنا چاہیے. اوکے. اگر تو آپ شعور نہیں دے رہے ہیں تو پھر شادی نہ کریں، بے شک 50 سال کی عمر ہو جائے. ٹھیک ہے سمجھے؟ ٹھیک ہے. تو جی 15 سال کی عمر میں بھی کر سکتے ہیں، 16 سال کی عمر میں بھی کر سکتے ہیں جب شعور آ جائے. ہاں اگر اچھا آسان کرتا ہوں، اگر فتویٰ سمجھ آئے نا اسلام کا جی تو آپ شادی کے قابل ہو گئے. اوکے ٹھیک سمجھ ہے، نا کہ سمجھ آ گئی. فتویٰ کیسے، کیوں یہ فتویٰ آیا ہے، اس فتوے کی یہاں پہ کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آسان ٹھیک کر ہے، کے بتا رہا ہوں. سمجھ آ گئی. مگر لڑکے کے اوپر اور بڑے معاملات ہوتے ہیں نا شادی کے بعد. تو شعور اس چیز کا تو نہیں ہے خالی کہ فتویٰ سمجھنا، اس چیز کا بھی ہے کہ آدمی کے اوپر کیا، شوہر کے اوپر کیا فتاویٰ ہیں، اس نے صحیح صحیح. کیسے اب اپنی بیوی کو ڈیولپ کرنا ہے، اپنے بچوں کو بالکل ڈیولپ کرنا ہے، اس نے معاشیات اور معاشرتیات دونوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، یہ آدمی کا کام ہے نا، جی بالکل. آدمی لیڈرشپ رول میں ہے نا. جی بالکل. تو اس نے پھر یہ سارے انتظامات کر کے دینے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے. تو وہ جب انتظامات کرنے کے قابل ہوگا صحیح صحیح. تو اس شعور کو، جس کو میں آپ کو شعور کہہ رہا ہوں، جی اس میں اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے اتنی بڑی ذمہ داری لینی ہے، کوئی بھی کمی کوتاہی رہ گئی تو میرے سے سوال ہوگا نا، بالکل بیوی کو یا بچوں بالکل کو. بالکل. تو وہ کوئی بھی کمی نہ رہے اس قابلیت میں آنے کے لیے آپ کے معاشرتیات کے اندر، جی سوشل سیکٹر کے اندر آپ اس لیول پہ سٹینڈ کرتے ہوں کہ آپ اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کر سکیں. بالکل. جب بندہ اپنی بیوی کو ہی نہیں پروٹیکٹ کر سکتا تو اس کو یہ ذمہ ہی نہیں دینا چاہیے. یہ اس لڑکے کے صحیح ساتھ بات بھی جاتی صحیح ہے. بات بالکل صحیح بات. سو جب اس لڑکا اس قابل ہو کہ وہ بیوی کو پروٹیکٹ کر سکے، ان کا مطلب ہے کہ وہ اکنامکلی، فائنینشلی، فزیکلی اینڈ مینٹلی چاروں ایریاز کے اندر وہ موسٹ آف آل اسپریچولی اسٹرانگ ہے. تو جب کہیں جا کے وہ پروٹیکٹ کر سکے گا. خالی جسم کو تو نہیں پروٹیکٹ کرنا ہوتا نا. بالکل صحیح بات ہے. تو روٹی کپڑا مکان از ناٹ جسٹ، پروٹیکشن از ناٹ کہ آپ نے بس روٹی کپڑا مکان لے کے دیا ہوا ہے. بالکل اس کی روحانیت کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں، اسپریچولیٹی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ، اس کی ایموشنالٹی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ. یہ ساری چیزوں کو شعور کہتے ہیں. ٹھیک اوکے ہے، اور اس ٹھیک کے ہے. اوپر فتاویٰ ہیں پہلے سے. یہ صحیح ہے صحیح مطلب یہ فتویٰ سمجھ لیں تو پھر آپ شادی کے قابل ہیں. صحیح سے صحیح. وہ آپ جس مرضی عمر میں کر لیں پھر. جی ابھی کافی میں نے دیکھے ہیں لڑکے جو بولتے ہیں اپنے گھر والوں کو، ماں باپ کو، کہ میری شادی کریں، میں یعنی کہ میں ہینڈل کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، مگر وہ فائنینشیلی صحیح سے اسٹیبل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. باقی ساری چیزیں اگر اسٹیبل ہیں اور فائنینشیل اسٹیبل نہیں ہے نا، جی تو میرا مشورہ یہ ہے تمام تر پیرنٹس کو کہ وہ شادی میں دیر اس وجہ سے نہ کریں. اگر ان کو پتہ ہے کہ وہ کر یہ سکتے والا ہیں. معاملہ ہے جو کہ وہ ڈیولپ کر رہا ہے، جی شادی پہلے کر دیں. اور بیٹی کو بے شک اپنے باپ کے گھر میں ہی پلتے رہنے دیں. دونوں اوکے آدمی، بالکل. لڑکی کا باپ اور لڑکی کا شوہر، جی مل کے ڈیولپ کریں گے یہ سارا معاملہ. یہ میرا اپنی رائے ہے. مگر اس کی دوسری فلپ سائڈ یہ ہے کہ پھر لڑکے پھر کچھ کریں گے نہیں. ان کو پتہ ہوگا کہ اب تو شادی بھی ہو گئی ہے، بالکل میری بیوی اپنے باپ کے گھر پہ رہ رہی ہے، بالکل. تو اس کو پھر تھوڑی سستی ہو جائے گی اس کام میں آئے گی، اور وہ کرے گا ہی نہیں کچھ. تو یہ پریشر لڑکے پر جان کے ڈالا جاتا ہے کہ چلو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو. اس سے اور بھی چیزیں اس کی ڈیولپ ہوتی ہیں کہ آپ کو گھات کا پانی پینا پڑتا ہے، آپ کی سینس تیز ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے ڈیل کیسے کرنا ہے لوگوں کے ساتھ شادی کے بعد. تو اس لیے ذرا لڑکے پہ پریشر ڈالا جاتا ہے صحیح صحیح کہ صحیح. اس کو ذرا پیسے بنانے. تو پیسے بنانے میں کافی ساری چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں آپ کی. تو ایک قسم کی اچھی بات بھی ہے اگر ہم ہاں، دیکھیں تو، مگر یہ اگر اچھی آپ کو بات بھی ہے. صرف اس کو کرائٹیریا بنائیں گے تو یہ نحوست ہے نا. پھر اوکے جی 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 ہم نے بالکل. صرف اس کو کرائٹیریا بنا لیا اور ہم سمجھتے ہیں جس نے پیسے بنا لیے ہیں اس کو باقی سارے کام آتے ہیں، سب حالانکہ وہ بالکل فارغ ہوتا ہے. بالکل صحیح سمجھے؟ اور بات. جو سب سے زیادہ نقصان وہ کرتا ہے وہ اس کی دین کو، اس کی اسپریچول، لڑکی کی اسپریچولیٹی کو زیرو کر دیتا ہے وہ. اور پیسہ تو ویسے بھی اسپریچولیٹی کو زیرو ہی کرتا ہے. اگر پیسہ بالکل صرف بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی دینی رجحان کے اگر آپ کے بالکل پاس بالکل. ریسورسز آنا بس شروع پیسے ہو ہی گئے، آ رہا تو ہے، پیسہ زیادہ آ رہا تر پیسے والے لوگ
دین سے اتنی دور ہیں. جی بالکل. سمجھ رہے ہیں. سو یہ اس کی یہ وجہ ہے اس کے پیچھے. سو یہ بڑے احتیاط سے یہ پورے کے پورے نقشہ نگاری کرنی چاہیے کہ میجر کیسے کرنا ہے ایک لڑکی یا لڑکے کو. سے اور جو گھر والے لڑکیوں کی زبردستی شادی کرواتے تھے چھوٹی عمر میں کہ بس لڑکی, ابھی دیکھیں نا, اگر آپ زیادہ تر میجورٹی میں مائنڈ سیٹ دیکھیں, جب بھی زبردستی کا لفظ آئے گا وہ نکاح نہیں ہے, وہ نکاح نہیں ہے, کیونکہ لڑکی اور لڑکے دونوں کی پسند اور رضامندی سے شادی ہوتی ہے. بالکل. اگر وہ قبول نہیں کری اور زبردستی ہے تو وہ قبولیت ہے ہی نہیں نا. بالکل صحیح بات. تو یہ تو کلیئر ہو گیا. احتیاط رکھیں. یہ ان مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان سے میں بات کر رہا ہوں جن کو اللہ کا ڈر ہے. وہ بیٹی کو پریشر ڈالیں گے, بیٹی پریشر میں تو اگر مان رہی ہے, اس کو ڈیوریس بولتے ہیں. اینی کائنڈ آف کانٹریکٹ انڈر ڈیوریس از ناٹ اے کانٹریکٹ, دیٹس ناٹ لیگلی کریکٹ. اسلام میں بھی یہی, اسلام نے یہ تو سکھایا ان ہم سب کو کہ اگر آپ نے کسی پر زبردستی تلوار لٹکائی ہوئی ہے اور اس نے ہاں بھی بول دیا تو وہ ہاں اصل میں ہاں نہیں ہے اس کی. تو کسی بھی قسم کی تلوار نہیں لٹکا سکتے, اس کو بلیک میل نہیں کر سکتے کہ وہ ہاں بول دے. اور بات کی بعد میں دیکھیں گے, بعد پھر اصلی والی بات میں دیکھیں گے ہم, آخرت والی بات میں, وہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت کیا گیا آپ نے. سو میں مفتی نہیں ہوں, میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, اگر آپ کسی ذی شعور مفتی سے فتویٰ لیں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ یہ اس میں تو لڑکی کی رضامندی تھی نہیں, اسے زبردستی ہوئی ہے اس کے ساتھ بغیر رضامندی کے. یاد رکھیے گا, ولی کی مرضی ہوتی ہے اور لڑکی کی ولی کی اجازت ہوتی ہے اور لڑکی کی رضامندی ہوتی ہے اسلام میں. پاکستان میں الٹا ہے. بالکل. پاکستان میں ولی کی مرضی ہوتی ہے اور لڑکی سے اجازتیں لے رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. تو حدیث بڑی کلیئر ہے, اگر ولی نہیں بھی ہے تو آپ ولی مقرر کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اسکیلیٹن ریڈی ہے, مطلب انفراسٹرکچر ہے شادی کا, بس یہ کام ہے. اور لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرے گی, اپنے باپ اپنی پسند سے شادی کر, اپنی رضامندی دے گی. وہ اس کے باپ کی رضامندی کے اوپر بٹھا کے لڑکی کی رضامندی کو اسیوم نہیں کبھی کیا جائے گا. بالغ لڑکی, اسی لیے بالغ یہ ہے بالغ کا مطلب. تو یہ اگر لڑکے کو پتہ ہے یا یہ لڑکی کو پتہ ہے تو اس طرح کی حرکت ہونے نہیں دے گی. اسلام کا ٹکے کا شعور نہیں ہمیں, اور لڑکی بھی کہتی ہے کہ ہاں یہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, اب کیا کریں, ہمارا کلچر ہی ایسا ہے. تو کلچر میں تو نہیں, بالکل امتحان تو آپ نے دینے اسلام کے, کلچر کے نہیں دینے آپ نے. سو یہ بہت ضروری مسئلہ ہے کہ لڑکیوں کو بھی پتہ ہو کہ یہ جائز ناجائز پہ بات آ سکتی ہے, اس کو اتنا آسان نہ لیں, بہت ہی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. ابھی میری بھی جلدی شادی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, آپ کو بھی ابھی پتہ چلا, ٹھیک ہے, آپ شوق بھی ہوئے آئی تھنک دیکھ کے مجھے سن کے. نہیں, آپ 22 سال کے ہیں؟ جی میں 22 سال. میں 22 کا تھا تو میری بیٹی تھی. اچھا ماشاء اللہ. نہیں شوق نہیں, یعنی کہ آپ نے ایک دم سے, آپ کو پتہ نہیں تھا نا, تو آپ نے ایک دم سے دیکھا اچھا آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ کا بیٹا بھی ہے, تو مجھے تھوڑا ایسا لگا. تو ابھی دیکھیں جلدی عمر میں شادی ہوگی لڑکی کی, تو آپ اس کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے کہ وہ اپنی لائف شادی کیسے گزارے, ٹھیک ہے, جو اس کی شادی بھی ٹھیک رہے اور گھر والے بھی ٹھیک رہیں. بیوی کی عمر کیا آپ کی؟ میری بیوی کی عمر مجھ سے 1 سال چھوٹی ہے, وہ 21 کی ہیں. اچھا, دیکھیں ویسے سب سے پہلے تو یہ 4-5 کوآرڈینیٹس سمجھ لیں جی, کہ ایک انسان کے اسپریچول سیلف, ایموشنل سیلف, مینٹل سیلف اور فزیکل سیلف, جی, ان 4 کھڑکیوں سے پوری طریقے سے اپنے پرسپیکٹیو کو ڈیولپ کریں. یہ 4 کے 4 کوآرڈینیٹس کے اوپر بیگم کو ڈیولپ کرنا پہلا کام ہے آپ کا. یہ آدمی کا فرض ہوتا ہے, بیوی کو ڈیولپ کرنا, بیٹی کو ڈیولپ کرنے سے پہلا فرض ہے. ٹھیک ہے, اس کو قوام بولتے ہیں. لیڈرشپ آپ کے پاس ہے, آپ نے اپنی بیوی ڈیولپ کرنی ہے, بالکل بیٹیوں کی طرح. بالکل, آپ کی ابھی عمر نہیں ہے, اب تو اللہ نے آپ کو بچے دے دیے, تو آپ کو سینس آنا شروع ہو جائے گی کہ بچہ ڈیولپ کیسے ہوتا ہے. بالکل, اسی طریقے سے بیوی کو بھی ڈیولپ کیا جاتا ہے. اب آپ اور دونوں وہ ایک ہی عمر کے ہیں. اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کامنٹ, کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے آپ کا, آئی ڈونٹ نو یو, سو آئی ڈونٹ نو ہاؤ ڈیولپڈ یو آر اور ناٹ, سو آئی ایم گوئنگ ٹو اسیوم دیٹ یو ہیو اے بیسک سینس کے ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں, اگلے 10 سال کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس وقت اپنے بچے کا نام کیا ہے؟ اذلان. تو اذلان کی اگلی 10 سال کی ٹریجیکٹری تو آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. مگر آپ بیگم کا نام کیا آپ کی؟ نمرہ. تو نمرہ کی نہیں دیکھ رہے, سمجھ رہے ہیں, نمرہ کی اپنی آئیڈینٹی تھی نا. بالکل, وہ آپ اذلان کی آئیڈینٹی کے پیچھے نمرہ کی آئیڈینٹی اگر چھپا دیا آپ نے, تو اذلان کو بھی آپ نے پوری طریقے سے زیرو کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے. سو ابھی تو اگلے 7-8 سال تک جو نمرہ کی اسپریچول سیلف ہے وہ اذلان کی اسپریچول سیلف کا کیپ ہے, کیا کا لمٹ ہے. اگر نمرہ کی اسپریچولیٹی ڈیولپ نہیں ہوئی, اس کی آئی کیو نہ ڈیولپ ہوا, اس کا ایموشنل سیلف کمپلیٹ نہ ہوئی, تو اذلان کو تباہ کر دی. آئی گارنٹی یو دیٹ. زیادہ تر قوم پاکستان میں ہماری ماؤں نے تباہ کر دی ہوئی ہے. اچھا, وہ اپنے سارے غم اپنے بچوں پہ لاد دیتی ہیں, یہاں تک کہ اپنے شوہر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے سب سے پہلا بیٹی سے اس کا بچہ بنا لیتی ہے. جی بالکل, جرکمال بنایا ہوا ہے پاکستانی ماؤں نے اپنے بچوں کو. جی, اوکے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے.
کیونکہ یہ ایموشنل سیلف اور مینٹل سیلف میں زیرو تھی. ان کے باپوں نے نہیں ڈیولپ کیا تھا, اس کے بعد شوہروں نے نہیں کیا, اس کے بعد انہوں نے اپنے بچے تباہ کر. اسی طریقے سے سائیکل کنٹینیو رہتی ہے. اس لیے پاکستانی زیادہ تر جو پاکستانی وہ چھوٹا سوچتے ہیں. جب کوئی چھوٹا سوچتا ہے تو اس کی مینٹل سیلف نہیں ہوتی. نہیں, یہ بات آپ نے بہت اچھی کی. اور ہارزونٹل چلیں, خیر ابھی زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. سو اب آپ کا کیا کام ہے؟ سب سے پہلے نمرا کے اگلے 10 سال کا پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے. اچھا. ہر قسم کی اسکل, ہر قسم کی سینس, ہر قسم کا نالج, یہ جو ضرورت ہے اگلے 10 سال کے مسائل کو, اگلے 50 سال کے مسائل کو ڈیل کرنے کا, اپنے اور اذلان کے اور باقی کے بچوں کے جو آپ کے ہوں گے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ پلان لاک ہوگا اس ٹیبل پہ, دونوں میاں بیوی بیٹھ کے کریں گے. ٹھیک ہوگا. اور ہزار ایسی چیزیں جو آپ کو نہیں آتی ہوں گی, آپ کیسے ڈیولپ کریں گے؟ آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے ان چیزوں کو, اس پہ انویسٹمنٹ کریں گے. لٹرلی you'll hire teachers, you'll hire training material, books, I don't know what you have to do. سب کچھ کرنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں شادی. ہم نے سمجھا تھا گاڑی لینے کو شادی کہتے ہیں, سمجھ, یا کسی اور جگہ پہ ٹرپ لے یا ویکیشن پہ جانے کو. ارلی میرج کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے, یاد رکھیے, کیونکہ آپ کو انڈر ڈیولپڈ بھی ملتی ہے, انڈر ڈیولپڈ شوہر ملتا ہے. لیٹ شادی کے یہ نقصان نہیں ہوتے. آپ ڈیولپڈ بھی جو بھی ہو, غلط ڈیولپ ہو گیا, جو بھی ہو گیا, مگر ڈیولپڈ مل گیا. جی ہاں. سو it's fun to learn with your wife, to grow up with your wife. That's ہاں. تو یہ ساتھ آپ مل کے چلتے ہو. ہاں, مگر پروفیشنل طریقے سے نا, مطلب اس کو کیجول نہیں لینا. ایک کوارڈرنٹ لاک ہوگا, ایک سال کے آبجیکٹیوز لاک ہوں گے, آبجیکٹیوز نہیں میٹ ہو رہے تو روئیں گے دونوں بیٹھ کے اکٹھے. سمجھے, بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. کس کا؟ اذلان کا. سمجھ رہے ہیں؟ سو آپ دونوں ڈیولپ نہیں ہو رہے تو اذلان ڈیولپ نہیں ہو سکتا. آپ نے کیا سمجھ لیا کہ آپ کا بچہ اس سے کم ہے جس جگہ پہ آپ ہیں. یہ اصول ہے. اگر آپ نے اپنی جگہ نہ بدلی اور جگہ اپنی کیپیسٹی نہ بڑھائی, اس کی نہیں بڑھ سکتی. کوئی اسکول کالج اس ایموشنالٹی سے, اس کیپیسٹی سے انہینس نہیں کرے گا جس سائیکولوجیکل کیپیسٹی میں ماں باپ کی ایکومولیٹیو ایوریج ہوتی ہے. ماں باپ کی ایکومولیٹیو ایوریج بچوں کی سائیکولوجیکل کیپیسٹی بناتی ہے. اب آپ دونوں کی کیا, آئی ایم ناٹ کامنٹنگ کہ آپ کیا ہے, آئی ڈونٹ ناٹ نو یو, بٹ آپ دونوں کی جو بھی ایوریج ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے بچے کی لمٹ ہے. تو یا تو ابھی بھی بڑھا لیں آپ, بالکل, اور ٹائم نہیں آپ کے پاس. 3rd ایئر کا مارک اچیو ہو گیا نا بچے کا, تو 3را سال ہے, اس کے بعد اس نے آپ کی وہ میمکری کرنی ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. وہ آپ کو مطلب ہی از گوئنگ ٹو, مطلب اس وقت آپ نے اس کا مذہب بنانا ہے 3rd ایئر میں. خود سوچیں, ایک بچہ اپنا مذہب آپ کے میں کرا, باقی کی چیزیں تو بہت چھوٹی ہوتی. جو آپ کہیں گے وہ بن جائے گا. جس کو آپ صحیح کہیں گے اس کو وہ صحیح مانے گا. جس چیز کو آپ صحیح کہیں گے وہ چیز اس کے لیے صحیح ہوگی. جس کو آپ کہیں گے ولن, وہ اس کے لیے ساری عمر کا ولن, دشمن. سوچیں کتنی طاقت ہے آپ کے پاس. سو یہ میں ابھی بتا دوں, اف یو ڈونٹ رائٹ دس ڈاؤن, یو ڈونٹ پلان اٹ پراپرلی, آپ سے سوال ہونا ہے. بالکل, آخرت میں آپ سے وہ سوال ہونے ہیں کہ میں آپ دونوں میاں بیوی سے, بالکل, اور اس سے کم سوال ہونے. اذلان کی غلطی کا سوال اذلان سے بھی ہونا ہے, اور اذلان کی امی سے بھی ہونا ہے, اور آپ سے بھی ہونا ہے. بالکل, اوکے. اذلان کی امی کی غلطی کا سوال اذلان کی امی سے بھی ہونا ہے, اور آپ سے بھی ہونا ہے. اور آپ سے آپ کی غلطی کا بھی سوال بھی ہونا ہے, نمرا کی بھی اور اذلان کی بھی. ان دونوں سے ایک, اذلان سے اس کا اپنا, نمرا سے اس کا اور اپنے بچے کا, اور آپ سے ان تینوں کا. تو آپ تو گئے. آپ نے یہ پلان نہ کیا تو آپ گئے. تو میں گیا. سمجھائی, جو مرد ہونے کے فائدے ہم اٹھاتے ہیں نا, وہ مفت میں نہیں آتے, اس کی قیمت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مرد ہونے کی قیمت بہت زیادہ ہے, یہ عورتوں کو سمجھ نہیں آ رہی. بالکل, ہمیں اتنی ہیوی قیمت دینی ہے تب شادیاں کریں. ٹھیک ہے, ابھی تو پہلی ہوئی ہے آپ کی. بالکل, سمجھ رہے ہیں؟ پہلی انشاءاللہ الحمدللہ پہلی چلے گی. نہیں, وہ آپ جتنی مرضی کریں, ہم چاہیں گے پہلے کانشیس ہو جائیں. جی بالکل, آپ نے بولا ابھی تو پہلی ہوئی, جیسے میرے پلان ہے ابھی 3-4 گھنٹے کے. نہیں, جو بھی پلان ہے اس کا پلان پورا کریں تو اگلی کے لیے باقی اگلے کا سوچوں سے. اچھا, آج کل کے جو بھی ہسبینڈ کا پرسپیکٹیو آپ دیکھیں گے, ان کا بس کیا ہے, ہسبینڈ کا پورا کرنا کہ بیوی کو خرچہ دے دو, ٹھیک ہے, ٹائم دے دو, ٹھیک ہے, اور بچے کا کھانا پینا جو بھی ہے ضرورت پوری کر دو. تو یہ ہسبینڈ اپنے حقوق پورے کر رہے ہیں آج کل کے. میں نے دیکھا ہے, میں نے خود جو ہے نا ایکسپیرینس کیا کہ فرائض حقوق نہیں, سوری جی, فرائض بولیں گے ہم, فرائض نا جی, فرائض آپ ہی بتا رہے ہیں. جی فرائض نہیں, مجھے لگا حقوق. روٹی کپڑا مکان, جی بالکل, روٹی کپڑا مکان ایسے بول رہے سمپل. تو آج کل کی میں نے ایکسپیرینس کیا کہ یہی ہے بس,
ہسبینڈ کا رول یہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان لے دو تو ہمارے حقوق فرائض پورے ہیں ہمارے. تو کوشچن کیا ہے؟ کوشچن یہی ہے کہ آپ کا کیا اس میں کہنا ہے؟ اچھا سنیں، روٹی کپڑا مکان آپ کی بیسکس ہیں. جی. اس کے علاوہ تو آپ نے تو انسانوں کی سطح سے گرا دیا نا. اگر یہ نہیں پورا کرے تو جی بغیر روٹی کے تو بالکل، وہ کیا تو پھر کریں گے؟ انسانیت نہیں. تو آپ نے نا اصل میں نا شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگلے 100 سال کے لیے ایک فوجی اور تیار کر کے دنیا میں بھیجا. جتنے ہی بچے ہیں آپ جی. شادی کا مقصد بچے ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. اور بچے نہیں ہوتا کہ بچے پیدا کرنے ہیں. شادی کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اب دنیا کے مسائل میں کنٹریبیوٹ کرنا کہ حل کرنے میں کنٹریبیوشن دینا شروع کریں. بالکل. اگر آپ مسائل حل نہیں کر رہے تو آپ مسئلہ ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں اور لوگوں کی شعور ڈیولپ کر کے اور شادیاں کرا کے بچے پیدا کرنے پڑیں گے جو کہ آپ کے بچوں کے پیدا کیے گئے مسائل حل کریں گے بیٹھ کے. اوکے. تو if you're not adding to the solution, you're adding to the problem. ٹھیک تو یا تو آپ پرابلم سالو کر رہے ہیں یا پھر آپ کو سالو کرنے کے لیے ہمیں کسی اور مسلمان کو ایکٹیویٹ کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ گیا. جیسے ابھی نواز شریف کے مسائل کو سالو کرنے کے لیے ہمیں اگلی جنریشن پوری لگے گی. ٹھیک ہے. مشرف کے لیے ایک پوری جنریشن لگے گی. جی بالکل. یہ بھی تو کسی کے بچے ہی تھے نا. چھوٹا سا نواز شریف سے امیجن کریں ذرا، وہ بھی تو معصوم سا بچہ ہی ہوگا. اس کی امی ابو نے دیکھے کیا غدر مچایا کہ اب یہ حالت ہوئی ہے بڑے ہو کے. جی بالکل بالکل صحیح بات. نواز شریف ایسے تو نہیں پیدا ہوا تھا. جی بالکل. وہ بھی ازلان تھا. جی جی بالکل صحیح بات. سمجھ گئے؟ جی سمجھ. مگر وہ کیا وہ اس چیز کو صحیح سمجھتا جو ہے. خود سوچیں، اس نے پھر اپنے بچے پیدا کیے جو اس کو ہیرو بھی سمجھتے ہیں. بالکل. کتنا بڑا وشیس سائیکل ہے. سمجھ رہے؟ اب یہ کیوں ہوتا ہے ذرا سوچیں. پیچھے سوچ نہیں ڈیولپ کی گئی ہوتی نا. بالکل. ماں باپ کی. ٹھیک ہے. ماں باپ نے ووٹ ڈالا بیچ میں پروفیشنل رہتا ہے. میں نے ووٹ. جی بالکل. کس کو؟ عمران خان. اب یہ دیکھیں، آپ جانتے ہیں عمران خان کو؟ پرسنلی نہیں. ویسے جانتے ہیں؟ ویسے بھی یعنی کہ اس کا ریسرچ کے بارے میں بات کریں. نام پتہ ہے، تصویر ہی پتہ ہے، دیکھ کے پہچان لیں عمران خان ہے. obviously ظاہر سی بات ہے. جی جی. تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا جانتے ہیں کہ کون ہے. جی جی یہ جانتا ہوں کون ہے. اس کو کیوں ووٹ ڈالا ہے؟ کیا کیا اس نے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے ایک وائبز آتی ہے نا، پازیٹیو وائبز. پازیٹیو وائبز. بس پازیٹیو وائبز آتی ہیں اس لیے آپ نے اس کو ووٹ ڈال دیا. دیٹس دا ریزن. اور کسی سے نہیں آتی. شاباش. سوچ نہیں ڈیولپ ہوئی بھی نا. عمران خان کی نا جو میجر اچیومنٹ تھی نا، جس ٹائم وہ کر رہا تھا نا، اس ٹائم آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اچھا. وہ اس کی ورلڈ کپ کرکٹ کو جتانے والی نا. جی بالکل. شوکت خانم جب بنا تھا اس وقت بھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے. کب بنا ہے شوکت خانم ہسپتال جو؟ جی کب بنا ہے وہ جب بھی بنا ہے. اچھا میں شاید پیدا ہوں مگر پتہ نہیں ہے. 2001. تو وہی نا، یہ 90s کے معاملات ہیں سارے. ٹھیک ٹھیک. تو اس کی میجر اچیومنٹس آپ نے دیکھی بھی نہیں ہے. جی بالکل. آپ نے اس کی کیا اچیومنٹ دیکھی جو آپ نے اس کو اپنا ہیرو بنایا ہے؟ دیکھیں پالیٹکس میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے. بس ووٹ ایک ہوتا ہے نا، ضائع نہ جائے، ڈالنا ہے کسی کو. تو جو پازیٹیو وائبز آتی تھی عمران خان سے آتی تھی. مقصد تھا یہاں پہ پالیٹکس سے بات آ گئی سمجھانے کے لیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بندے جس کے بارے میں آپ کو اس کی سی وی نہیں پتا، بالکل، مگر آپ اس کو ووٹ ڈال، اس کا مطلب ہے بغیر سوچے سمجھے کسی اور کی سوچ آپ کے اندر آئی ہوئی ہے. بالکل. آپ بغیر سوچے سمجھے کسی ایسے بندے کو صحیح کہہ رہے ہیں جو اس کو لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوں گے آف کورس. بالکل صحیح بات، جنہوں نے تعریف کی ہوگی. جی ایسا ہی ہے. سو دیٹس the disqualification of a Muslim man, not a qualification of a Muslim man. A Muslim man جس نے بچہ پیدا کر لیا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس کی کوالیفیکیشن کے لیے بہت بڑا بوجھ. اسلام سے زیادہ بڑا بوجھ کوئی نہیں ہے انسان کے اوپر. ایگزیکٹلی. اسلام پریس کرتا ہے آپ کو، مطلب آپ کو ٹوٹل اوور ہال کرنا پڑے گا اپنا آپ. یہی ہم ہندو ہوتے یا بدھسٹ ہوتے تو کوئی بات نہیں، سب نہ دیکھ برا نہ کر برا نہ سن برا. کہاں لکھا ہے؟ گیتا میں لکھا ہے. اسلام میں کیا ہے؟ امر بالمعروف و معروف و نہی عن المنکر. جہاں پہ دیکھ برا ہاتھ سے روک پہلے. پولین کرسچینٹی میں کیا ہے؟ اگر صرف امر بالمعروف کرو اور اگر کوئی وہیں پہ برائی دیکھ لو فار ایگزامپل تو اس کو برا جانو. اسلام کا کہتا ہے جہاں برائی دیکھو جا کے ہاتھ سے پکڑ لو. اس سے زیادہ پریسنگ فلسفی ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا ذمہ دے دیا ہمیں. ہر بندہ پولیس مین، ہر مسلمان، ہاں ہر مسلمان آرمی مین، ہاں ہر بندہ آرمی مین، ہر بندہ پولیٹیشین، ہر مسلمان پولیٹیشین. یہ کوئی چھوٹا معاملہ تھا؟ سوچیں. یہ ہے ازلان کا آگے ٹریجیکٹری کیسے دیکھنی ہے آپ نے. بالکل. اب دیکھ لیں کیا تیاری چاہیے اس کے لیے. آپ نے فوجی بھی تیار کرنا ہے، پولیس والا بھی تیار کرنا ہے، پولیٹیشین بھی تیار کرنا ہے، بزنس کا لیڈر بھی تیار کرنا ہے. اچھا. یہ چاروں
منیمم میرٹ ہے مسلمان کا، وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اللہ نے رائٹ حکم دیا ہوا ہے کہ سب سے طاقتور مسلمان بنو، ورنہ اسلام میں نہیں آئے ہو. یہ حکم ہے. وہ ویسے تو اب جو مسائل ہیں سمجھے، جتنے مسائل اس وقت دنیا میں، وہ تو کمزور لاچار کمی کمین بچے بیچارے ہمارے کیا کریں گے؟ کمیاں دے بال تو نہیں سنبھال سکتے نا اسلام کو. بالکل. وہ تو پھر پوجا پارٹی کریں گے نا اسرائیل کی. جی یہ جو سعودی عرب والے کر رہے ہیں، یا بالکل بالکل یہ جتنے بھی عرب ہے کر رہے جی. ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اسرائیل کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں اور کسی کر رہے ہیں. ہم بھی مسلمان بھی امریکہ کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں یہاں پہ پاکستان میں. جی بالکل. تو کیونکہ میرے اور آپ کے گھر میں سے طاقت نہیں نکل رہی. یہ چار چیزیں ہیں جن کو آپ نے پکڑنا ہے. بالکل. تو یہ طاقت کی ہیں. جی ابھی آپ نے بات کی تھی کہ جیسے ہم پوجا پاٹ کریں یہاں پہ بیٹھ کے، امریکہ وغیرہ کی آپ نے بھی بات کی ہے نا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہودیاں امریکہ جو بھی ہے، یہودی ہم بیسیکلی بولیں گے، وہ بھی ایک وجہ ہے کس چیز کی؟ اس چیز کی کہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ورلڈ پہ اور روکنے کی، یعنی کہ ٹیکنالوجی ابھی آپ دیکھ لیں. نہیں بیٹا، یہودی کی کوئی سازش نہیں ہے. یہ مسلمان باپ اور مسلمان ماں، یہ 2 نمبر ہے اس وقت. یہودیوں کی سازش سے تو میری امی نے مجھے کمزوری نہیں دی، سمجھ رہے ہیں؟ یہودی نے تو نہیں کہا تھا میرے ابو کو کہ اس کو اسلام سے دور کرو. بالکل. یس. سمجھ رہے ہیں؟ یس. یا کوئی یہودی کو جاننے والا ہو میری امی یا ابو کا کوئی تو بتاتا ہوں میں بھی، یہودیوں نے سازش کی ہے. آپ کی امی اور آپ کے ابو نے جو آپ کو اسلام دیا ہے یا روکا ہے، وہ کسی رہبائے کے یا نیتن جاؤ کی کال آتی ہے آپ گھر میں. بالکل. یہ ہم نے خود روکا ہوا ہے. پاکستان کی امی، پاکستان کا ابو اگر یہ ریئل اسلام پہ لڑکا اور لڑکی کو پروان چڑھائے گا تو کام ہو جائے گا ایک نسل میں ہی. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا، آپ کی جنریشن جو ہے نا وہ فیسینیشن چیسر ہے. آئی کہہ رہے اٹس اوکے. ہر جنریشن میں نا ایک ری ایکٹیو سائیکالوجی ہوتی ہے. پچھلی نسل آپ سے بالکل پچھلی نسل میری ہے، آپ کی ہے. بالکل. ہاں، ہم نے 2 نمبری کی ہے نا، تو اب آپ ہمارے ری ایکشن میں ایک اور کام کریں گے جو ہم نہیں کر سکے. ایز اے ری ایکشن بدلہ لیں گے اب ہم سے. ہر نسل لیتی ہے بدلہ نفسیات میں. جی. ہر نسل پچھلی نسل کو واش کرتی ہے کہ ان کی یہ والی برائی نہیں آنے دیں گے اپنے اندر. بالکل. سو ناؤ یو نئی برائی لے کر آتی ہے. ہاں، وہ تو آتی ہے 10 اور لاتی ہے، 10 اور لاتی ہے، مگر اچھائی بھی لاتی ہے، برائی بھی لاتی ہے. کہ آپ کی اپنی ایک گیم پلان بنتا ہے پھر. وہ اس نیچرل سائیکولوجیکل ایولیوشن آف دا مائنڈ. اس لیے آپ کی جنریشن کو جین زی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، جین زی نے وہ کام کرنے، جنریشن زی جو وہ کام کرنے، اسپیشلی وہ کام نہیں کرنے جو کہ ہم نے کیے تھے، اور انہوں نے وہ والے کام ضرور کرنے جو ہم نے نہیں کیے تھے، اور وہ اس سے بھی ورس. ہاں، مگر اس کے لیے جو خاص لیول آف نالج اور شعور چاہیے تھا نا، وزڈم چاہیے تھا، وہ آپ کے پاس ابھی تک آئی نہیں ہوئی. آپ کی ایج نہیں ہوئی. اگر ایج اتنی ہے بائی دا وے کہ نالج ہونا چاہیے تھا آپ کے پاس. جی بالکل. وہ آپ نے ضائع کی ہے. ٹھیک ہے، 8-9 سال تو آپ کے کتنے 18 سال کے شادی کی ہے. جی 18 سال کا. پہلے سے کب جانتے تھے آپ نمرا کو؟ نمرا کو میں ملا تھا شادی سے تقریباً زیادہ ٹائم نہیں، ہم نے مہینوں میں، سالوں میں؟ مہینوں میں. اوکے، تو چلیں 1-2 سال تو لگے تھے آپ کو. جی. تو یہ سال بھی آپ کے، جتنا آپ نمرا پہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے نا، اتنا آپ اسلام پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے، تو نمرا کا بھی فائدہ ہو جاتا نا. بالکل. سمجھ رہے ہیں؟ سو اس نالج سیٹ کو ابھی ول ری ایکٹیویٹ. ڈونٹ وری، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. ملاقات ہوگی، اللہ کے تو نہیں ہے نا. میں اور آپ یہ بات خود سوچیں، میری اور آپ کی اس بات کی وجہ سے اب جو بیچ میں آپ کے ذہن میں بول رہا ہوں، اس کا فائدہ اذلان کو ہونا ضروری ہے. بالکل. اوکے، اینڈ میک شیور یو انڈرسٹینڈ. اس کے خلاف جو سائیکالوجی آئے گی اس کو بلکہ مجھے بھی پہلے چیک کریں گے کیا یہ بات درست کر بھی رہا ہے کہ نہیں. صرف اس لیے کہ یہ سینسیبل بات کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ رسول کی بات ہے. جی بالکل. اس کو چیک کرنا آپ نے کہ واقعی یہ آیت قرآن میں لکھی ایسی لکھی جیسی، جی واقعی ہاتھ سے روکنا، واقعی حدیث میں اس طریقے، واقعی خیر الامہ کا ٹائٹل قرآن میں ایسے ہی مسلمانوں کو دیا گیا. جب آپ یہ چیک کریں، اس کے بعد رسپانسبلٹی اون بھی کرنی پڑے گی. اس اون کرنے کی وجہ ایک خاص تکلیف ہونی ہے آپ کو. سستی چھوڑنی پڑے گی، فزیکل لائف چینج ہوگی، اسپریچول لائف چینج ہوگی، ایموشنل لائف چینج ہوگی. اٹس اے بگ چینج. اور آپ کی جنریشن میں چینج کے خلاف ایک پراپر موومنٹ کی بھی ہے، کیونکہ یہ جو صوفے ہیں نا، اس سے ہلتے نہیں جن جی. کیونکہ یہ آ گیا آپ کے پاس. جی میرے پاس یہ نہیں تھا جب میں آپ کی عمر، خیر آپ کی عمر میں میرے پاس بھی یہ آ گیا تھا. چلیں 12 سمجھ گیا نا بات؟ جی سمجھ گیا میں. سو اذلان کو کچھ ایسے کام نہیں کرنے دینے جو کہ نیچرلی آپ کے سائیکولوجیکل میک اپ کو تباہ کرنے کی مشینیں تھیں. آرگینکلی ڈیولپ کرنا آپ نے اس کو، اور وہ تمام تر فائدے لے گا جو آپ کی جنریشن اور میری جنریشن میں ٹھیک کام ہوئے تھے. اور وہ سارے نقصانات پہلے سے پلاٹ کرنے اسی ٹیبل پہ
دونوں میاں بیوی نے, کہ انشاءاللہ. جو اس نے یا اسمارٹ اسکرین نے یا جو بھی ہم نے کیا دنیا میں, وہ اس کو پہلے 12 سال تک آپ نے یہ کام نہیں کرنے دینا اس کو. اچھا, ابھی آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ آپ نے اپنا جتنے پی ایچ ڈی نمرا پہ لگائی, پی ایچ ڈی کا مطلب ہے جتنی ریسرچ کر رہے جی تھے نا, ریسرچ وہی جی اسلام پڑھ پہ رہے تھے آپ, نمرا کو پڑھ رہے تھے, نمرا کو پڑھ رہا تھا, اتنا اسلام پڑھتا تو ابھی فائدہ اس ہوتا. کو فائدے ہی فائدے تھے. بالکل, یہ بات آپ کی ایک دم درست لیکن ہے. آپ کو بتاؤں, آپ کو جی ایک دن قیمتی ہے آپ کے, ایک دن قیمتی. اسلام میں چھٹی نہیں ہوتی نا, تو کوئی ایسا دن نہ گزرے جو پچھلے دن سے اور آپ کے دن میں امپروومنٹ نہ لے کے آ رہا. نبی اسلام کی ڈائریکٹ حدیث ہے اوکے, کہ ایک دن آپ کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا ضروری ہے. اچھا, یو ہیو ٹو بی نا فارورڈ موشن. اور اسلام میں ہے نا, جی اسلام میں جی بالکل, نہیں اسلام مجھے لگا لائف میں بھی, جی اسلام کی لائف میں, اسلام کی لائف تو لائف میں ہی ہوا ہے جی نا. جی ٹھیک 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 ٹھیک. تو فزیکل, ایموشنل, مینٹل, اسپرچل, چاروں کوارڈینٹس میں آپ کی امپروومنٹ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, یہ میجر کرنی پڑتی ہے. ایسے نہیں آئے گی خود ہی, یا ایک دوسرے کو میاں بیوی بیٹھ کے دلاسے نہ دیتے رہنا کہ ہاں آج بہتر ہوا کل سے, یا کوئی نئی بات سیکھ لی. یہ جو پرانے بابوں نے یہ کیا تھا نا, آج کچھ نیا سیکھ لیا. کیا سیکھا ہوتا ہے شفاق احمد کی کوئی کوٹیشن, سمجھ رہے ہیں؟ سیکھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کیا ہے. 30 سال میں ذرا ٹینٹیٹیو بتا رہا ہوں, تھوڑا سا آگے بھی چل جانا, مگر 30 سال بعد کے جو مسائل ہیں ان کو, اور میں وہ بھی پوچھ لیں, میں وہ بھی بتا دوں گا. یہ پوڈ کاسٹ کا پوائنٹ نہیں ہے, بہرحال پلاٹ کر لیں. جی ٹھیک ہے. ازلان کو جو آنے ہیں نا, ان مسائل کے حل کرنے کے لیے کون کون سے انسٹرومنٹ ضروری تھے, اسکل, جی بالکل, آپ کو, بیگم کو, بچے کو, جی کون کون سی سینس چاہیے تھی, کون کون سی نالج سیٹ چاہیے تھے, وہ اگر آ رہے ہیں تو آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے. اس کا کچھ پرسنٹیج گین کیا آپ نے تو بہتر ہے. جی اگر اس کا کچھ پرسنٹیج گین نہیں کیا تو وہ علم غیر نافع ہے, کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ بس فار ایگزامپل میں نے کوئی ایسی اسکل سیکھ لی, کوئی تعلق واسطے نہیں میرے مسائل کے ساتھ. سمجھ رہے, جانا میں نے سوئمنگ اولمپکس سوئمنگ کے لیے تھا, اور میں ہاکی کی پریکٹس کرتا رہا ہوں آج, تو اولمپکس میں کوئی گولڈ میڈل کا فائدہ وہ نہیں ملے گا مجھے. جی میں نے ایک دن بلکہ سوئمنگ کا ضائع کیا, ٹھیک ہے, صرف اپنی تسلی کے لیے کہ میں نے ہاکی کے لیے. جی بالکل, میں کہا نہیں, وہ سوئمنگ میں ایک دن ضائع کیا میں نے. بالکل اسلام میں ایسا ہی ہے کہ آپ نے ان مسائل کا حل دیکھنا ہے, ان مسائل کو دیکھنا پہلے. اگر اف یو کی ناٹ سی دا پرابلمز, اگر آپ کو مسئلے نظر نہیں آ رہے 30 سال, تو آپ شادی کے قابل نہیں ہوئے پہلے. اگر مسئلے نظر آ رہے ہیں ابھی بھی شادی کے قابل نہیں ہوئے, اچھا, اور ان کے حل کا نہیں پتا, تو آپ لڑکی چوز یا لڑکا چوز کرنے کے قابل نہیں ہوئے, ہینس شادی کے قابل نہیں ہوئے. اوکے, یہ دو الگ الگ ہیں. شادی کے قابل ہونا, پھر لڑکے کو کوالیفائی, لڑکی کو کوالیفائی کرنا, سمجھے, یہ الگ الگ لیولس ہیں. اگر آپ کو حل پتہ چل گئی تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ لڑکی اس حل میں مدد اس پروجیکٹ میں ایک اچھا رول ادا کر. اور اگر آپ کو یہ نہیں پتہ چل رہا, اور آپ کے اماں ابا کسی اور ہی فیسنیشن میں لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کسی اور میں, تو آپ ایک دوسرے کو اسلام سے دور کرنے کی سب سے بہترین مشین ہے. بیکاز آبجیکٹیو ہی نہیں کلیئر تھا, اور اس کا مینیجر ہی نہیں کلیئر تھا, اس پروجیکٹ کا مینیجر بھی نہیں پتا تھا, تو بغیر سی وی کا ہائر کر لیا. اس کے بعد کہتے ہیں نوکری نہیں بنا لیتے, تو نوکری تو نہیں بنانی پڑے گی, کیونکہ وہ تو بیچاری یا بیچارہ کسی اور ہی بغیر کسی سی وی کے آیا ہوا ہے. سمجھ رہے, فار ایگزامپل 10-12 بندے گلی میں کھڑے ہیں, اس کے گرد دیوار بنا کے ہم ایک کمپنی تو نہیں کھڑی کر سکتے نا. بالکل, تو ہم ایسی شادیاں کر رہے ہیں نا, صحیح, سمجھ رہے, بغیر کسی مقصد کے اکٹھے ہو گئے ہیں. اور یہ ہے کہ ہاں جی وہ اچھی شکل کی لڑکی ہے, اچھی شکل کا لڑکا ہے, یا پیسے زیادہ اس کے پاس, اس کا کوئی مقصد نہیں چاہیے ہونا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اسلام از اے لینئر, ویسے ستارہ نا روشنی نکلتی ہے نا ستارے سے, تو ایک خاص ڈائریکشن میں جائے. اسلام از اے ویکٹر, اسلام از ناٹ اے اسکیلر. ویکٹر کا مطلب پتہ نا, ویکٹر بتا دیں آپ. ویکٹر مطلب اسلام از اے ڈائریکشن. اوکے ٹھیک ہے, اوکے, اسلام از این انرجی ٹورڈز اے ڈائریکشن. ڈائریکشن کیا ہے؟ آخرہ ہے, آخرت سے ریورس انجینئر ہوا ہوا ہے. سو اسلام از ناٹ اے ہیپ ہیزرڈ, کوئی اچھا فیل کرنا. بینگ اے گڈ ہیومن بینگ از ناٹ اے ویکٹر. اوکے, بینگ اے گڈ ہیومن بینگ از اے اسکیلر. Anybody could be a good human being without any reason. بالکل. But being a Muslim is a vector. اس کی ایک ڈائریکشن ہے. اس کا ڈائریکشن کا مطلب ہے کہ ایک راستہ ہے, وہ راستہ کہیں پہ نہ کہیں پہ اینڈ ہوتا ہے, وہ ہمیں پتہ اللہ نے بتایا, وہ آخرت ہے, اور وہ اینڈ مطلب موت ہے. ٹھیک ہے, اس موت کو ریورس انجینئر کرنا ضروری ہے, کیونکہ اس راستے میں جو مسائل آئیں گے وہ ہم نے دیکھنے ہیں. تو آپ نے بھی تو کہیں نہ کہیں مرنا ہے. بالکل, اس مرنے وقت, اس وقت کے جو حالات ہونے ہیں, جو بھی جتنے بھی 10-20-50 سال ہیں, ٹھیک ہے, اس سے پہلے تیاری کرنی ہے کہ وہ مسائل ڈیل کر سکو. اس سے پہلے مر گئے تو آپ فاتح. بالکل, آپ تو ایک خاص ڈائریکشن موو کر رہے تھے, ایک بندے نے ڈائریکشن ہی نہیں پلاٹ کی ہوئی, تو مسلمان ہی نہیں ہے. اس سے تو بہتر مدر ٹریسا مسلمان تھی. بالکل, کیونکہ وہ
ایک گڈ ہیومن بینگ میں ہزار ایسے کام کرتے ہیں جو ہم ایز گڈ مسلم میں کرتے بھی نہیں ہیں. صحیح بات. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے گڈ مسلم کی اور مسلم کی ڈیفینیشن غلط کی ہوئی ہے. سو ونس یو آر ریڈی ٹو نو دا پرابلمس یو ریڈی ٹو گیٹ میریڈ. دین ونس یو نو دا سولوشنس دین یو ریڈی ٹو چوز اے وومن اور اے مین. اور لڑکیوں کے لیے تو اسپیشلی, کیونکہ لڑکیوں نے ڈپینڈنٹ ہو کے کافی سارے کام کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اگر آپ نے غلط بندہ چوز کر لیا اور آپ کو ڈائریکشن پتہ تھی تو آپ تو ماری گئی. آپ کی ڈپریشن گارنٹیڈ ہے, آپ کو نفسیاتی ایموشنل بیماریاں گارنٹیڈ ہیں, گارنٹیڈ ہیں. کیونکہ آپ جیل میں, آدمی جیل میں نہیں جاتا, یاد رکھیے گا, آدمی ایک ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ وارڈن ہے. وارڈن جیل میں نہیں ہوتا. اوکے, یس اوکے, یس. تو اگر آپ کو ایک غیر مسلمان نما غیر مسلم عورت مل گئی ہے, اٹس ناٹ اے بگ پرابلم. اگر مسلمان نما غیر مسلم شوہر مل گیا تو آپ تو تباہ ہو گئی. You understand the bigger problem here now? جی. Now this is a problem you better solve because you are the warden. بالکل. And if you are not directed towards Islam and directed towards a solution of a problem that you and your kids and your wife is going to solve, then you are the problem, buddy. پھر تو آپ پہ وہ سوال ہونا چاہیے جو گوانٹانامو بے کے وارڈنز کے اوپر سوال ہوتا ہے کہ تو نے ایک مسلمان جرکمال بنائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. سو میں ایکچولی جب آپ نے بولا تھا نا کہ تم نے وہ پیچھے اتنا اسلام پڑھ لیتے, تو میں ابھی بھی ریگریٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی ریسنٹلی میں نے اسلام کو فالو کرنا اسٹارٹ کیا. میں جھوٹ کی بولوں, کیونکہ آج سے اگر آپ 2-3 سال پہلے چلے جاؤ, ٹھیک ہے, تو نمازیں بھی پوری نہیں تھی میری. ٹھیک ہے, سو میں نے اسٹارٹ کیا فالو کرنا اسلام کو. تو آہستہ آہستہ جو ہے نا, میں نے پھر ایک آئی یوز ٹو میک اے ولاگس, فیملی ولاگس. ٹھیک ہے, میں فیملی ولاگس بناتا تھا جس میں پوری فیملی آتی تھی. ٹھیک ہے, پورا گھر میں جو بھی ہو رہا ہے پورا دن. فیملی ولاگس میں کیا ہوتا تھا, ڈیلی ولاگس 30 days میں 30 ولاگس مجھے اپلوڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہر دن مجھے اپنا دکھانا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس میں فیملی بھی انکلوڈ ہے, سب کچھ انکلوڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس فیملی ولاگس کو جو ہے نا میں نے کوئٹ کیا, کیونکہ اسلام اجازت نہیں دیتا اپنی آپ اس کو اپنی بیوی کو اگر ایسے سب کے سامنے دکھاؤ تو اس کو دایوس میں ورڈ میں آ جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے, تو میں نے جو ہے نا فیملی ولاگس کوئٹ کیے. کیوں آتا ہے دایوس ورڈ میں کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا, اب ہمیں نہیں پتہ, ہمیں لاکھوں دنیا دیکھ رہی ہے, لاکھوں ابھی ویوز, ہزاروں لاکھوں میں ویوز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو نہیں پتہ کہ ہر بندے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. تو آگے بولے ہر بندے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے آپ کو تو نہیں پتہ. تو اس سے اچھا اگر آپ دکھاؤ گے ہی نہیں تو نہ بندہ سوچے گا, نہ بندے کے کبھی دماغ میں آئے گا. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ کیا سوچ رہے ہیں آپ کی بیوی کو دیکھ کے؟ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں, مجھے تو نہیں پتا نا. نہیں, اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا کیا ہے؟ جی, سوچ ڈیولپ کرو نا. جی بالکل, اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان کو گناہ ملتا ہے اور ہمیں بھی ملتا ہے, کیونکہ ہماری وجہ سے وہ یہ سوچ رہے ہیں, میری وجہ سے سوچ رہے ہیں نا. اگر میں اپنی وائف کو دکھاؤں گا نہیں تو وہ سوچیں گے بھی نہیں نا. دیکھیں, اس پہ نا میں کسی اور نشست میں آپ کے ساتھ تھوڑی تفصیل سے بات کروں گا. جی بتائیں. بہت تفصیل ہے اس کی کہ وہ کتنا غلط ہے اور کیوں غلط ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں اتنی سی بات بتا دوں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میری عورت, اوکے, if she is under an influence of some other man and if I get to find out, it is the worst thing against my غیرہ. بالکل ٹھیک ہے, نبی اسلام نے اس سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی بات کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ سعد نے یہ بات کی ہے اور میری غیرت سعد کی غیرت سے کئی زیادہ ہے. That means he would not even, that is a million times of a crime, اتنا بڑا ہے. اور نبی صاحب نے پھر آگے کیا فرمایا کہ اللہ کی غیرت تو میری غیرت سے کئی ہزار کروڑ گنا زیادہ ہے. آف کورس بالکل. تو اللہ تعالیٰ کو کتنی ناپسند ہے یہ بات. بالکل. ٹھیک ہے, یہاں تک میں رکھوں گا اس کی تفصیل جو نفسیاتی طور پہ ہے. یو آر ناٹ ایون اے مین, پروٹیکٹر اینڈ اے لیڈر. اگر آپ یہ والی چیز الاؤ کر رہے ہوں, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سائنس ہیئر رائٹ ناؤ, میں سائنس کی طرف سے بتا رہا ہوں. میں اسلام کی تو رولنگ بتا دیا آپ کو. جی. اسلام اس جسم کو پوری طرح نہیں سمجھتا. جس نے مشین بنائی ہے اس نے قرآن لکھا ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا اس بات کو. سو آدمی کی عورت اس کی پروٹیکشن میں ہو اور اسٹل اس کی اس کے اندر اس پروٹیکشن میں بریچ ہو, جی, تو آپ کی اپنی نفسیات زیرو تباہ ہو چکی ہوئی ہے. You are a psychological patient if you do not understand this or cannot uphold this fort جس میں آپ اپنی عورت کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. If anything, you're going against it, نا. بالکل. اوکے, اب میں اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کرتے, ابھی آپ کے ذہن میں 1000 سوال بھی آ سکتے ہوں گے.
مگر یہ موقع اور یہ ٹاپک نہیں ہے، اس لیے کسی اور دن لمبی تفصیل سے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. کہ ہاؤ غیرہ آف دا مین از این انیٹ نیچرل گفٹ ٹو دا مین. اوکے، آدمی اپنی طاقت میں اور اپنی اصلیت میں تب آتا ہے جب وہ عورت کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جسم کو، آدمی کے جسم کو، آدمی اپنی اصلی سیلف میں آتا ہے، اس کو کنٹینٹمنٹ اور سیٹسفیکشن ہوتی ہے جب وہ ایک عورت کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اوکے، یہ نیچرل ہیومن سائیکالوجی کی بیسک ڈسپوزیشن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہارنس کرتے ہوئے یہ فرائض آدمی پہ ڈال دیے کہ تو نے اب پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اپنی سیلف کو پریکٹس کرے گا تو اللہ کے قریب ہو رہا ہوگا، ثواب ہو رہا ہوگا. بالکل، کیونکہ اب اللہ کا حکم آ گیا. جی. سو اس دیٹ سمپل آف اے کانسیپٹ جو آدمیوں کو سمجھ نہیں آ رہا. اور چونکہ زیادہ تر لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو بچے سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے. جی. تو آپ نے زیادہ تر لوگوں کو یہی حرکتیں کرتے دیکھا تھا. اور زیادہ تر لوگ کون تھے؟ جو کارڈیشینز کی ویوز پہ ملینز دے رہے تھے. جی. تو آپ نے سوچا یہ صحیح ہے. بالکل. اور نہ ہی اماں بنے اس کے خلاف کوئی آیت یا حدیث یا موریلٹی کی چھڑی ماری آپ کو اس وقت. بالکل. تو آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے. جو زیادہ تر لوگ تھے وہ ٹھیک ہو گئے. ٹھیک کا مطلب ہوتا ہے مورلی کریکٹ، مورالٹی. جی. آپ نے اس کو مورلی اس کو انڈر دا امبریلا آف مورالٹی پریکٹس کیا، جو بھی آپ نے ویڈیوز بنائی. جی. اور جب انسان اس لیول پہ آگے بریچ کرتا، یہ بریچ ہے وہ جس کو میں بریچ بول رہا تھا، آپ کی سائیکولوجیکل ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے. اوکے، یہ میں آپ زیادہ تفصیل اس لیے نہیں بتایا جس کے ذہن میں یہ بھی سوال تھا کہ اسٹرکچر سمجھ آ رہا ہے. تو یہ سو اے وومن ڈزنٹ گو تھرو دیٹ. بالکل. You need to understand all the women who are listening. جو بھی عورتیں سن رہی ان کو تو پتہ بھی نہیں چل رہا میں کیا بول رہا ہوں. اور جو لڑکا سن رہا ہے اس کو اندر سے کامن سینس کی بات لگ رہی ہے. بالکل. یہ فرق ہے آدمی عورت کی نفسیات میں. آدمی اپنی اصلی اوقات میں آتا ہی تب ہے جب وہ پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. پیدائشی بچہ اوکے لڑکا کسی اور نفسیات میں پل رہا ہوتا ہے اور لڑکی کسی اور پہ پل ہوتی ہے. عورت اپنی سیلف میں تب آتی ہے جب اس کا اپنا آدمی جو بھی اس کا محرم ہے، باپ اسپیشلی باپ، وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. شی گوز ان ٹو دیٹ فیمنن سیلف. بالکل. یہ اب عورتوں کو سمجھ آ جائے گی بات. ٹھیک ہے، یہ اتنی بیسک سی کانسیپٹس ہیں اور لوگوں کو اللہ نظر ہی نہیں آ رہا اس سب کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھائی ہوئی ہے. یہ آدمی کی یہ صفت خدائی یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے. یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ is the biggest of all protectors. بالکل. So a man when he protects, he comes that close to the maker. تو جس بندے سے یہ کام نہیں ہوا، اس جگہ پہ بریچ کر گیا، اس نے تو تار کر دیا اپنی سیلف بھی، اپنے ڈیپینڈنٹس کو بھی. وہ تو دشمن ہے اللہ کا. بالکل. مطلب مجھے ایک مشین ملی تھی، ٹینک ملا تھا مجھے، اور ٹینک میں نے اپنی فور پہ چلا دیا. بالکل. سوچیں اگر مجھے ٹینک نہ ملا تو میں کم نقصان کرتا اپنی فوج کا. مجھے اتنی بڑی مشین ملی تھی اور میں نے اس کا گولا اپنے ہی بچوں میں مار دیا. تو مطلب جب پروٹیکشن چھوڑ دینا تو تب اصلی نقصان ہوتا ہے. صحیح بات ہے. وہ والا بندہ پروٹیکشن چھوڑ دے جس کی ڈیوٹی نہیں تھی، جی، سیکیورٹی گارڈ حملہ کر دینا آپ کے اوپر، تب اصلی نقصان ہوتا ہے. بالکل، کیونکہ اس کا کام تھا سیکیورٹی دینا. صحیح بات ہے. باقی ساحل بھائی اس کا تو جب آپ نے دے دیا. ابھی آپ کی ایک جو ہے نا ایک کلپ بہت وائرل ہوا تھا جس نے مجھے بہت ٹچ کیا تھا پرسنلی. وہ میرا آپ فیس ٹو فیس مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ کبھی بیٹھ کے پوڈ کاسٹ بھی کروں گا. ٹو بی آنیسٹ جب وہ کلپ دیکھا تھا تو اس کلپ سے میں نے آپ کو فالو کرنا سٹارٹ کیا تھا. آپ کا وہ کلپ تھا کہ یہی جنریشن ہے، یہی عمر، یہی جنریشن ہے جنت کمانے کی، لوٹری ہے، کما لو. جنریشن نہیں، وقت سوری وقت جی سوری وقت، یہ زمانہ ہے. جی زمانہ ہے وہ وقت. جی، تو اس کے پیچھے آپ کا کیا مقصد ہے یا آپ نے ایسا کیوں بولا تھا؟ بیسک اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے نا کہ آپ اگر ابوبکر صدیق کی خلافت میں پیدا ہوتے نا تو آپ دن کا کوئی ایک پہر بھی ضائع کر دیتے نا تو دوزخ میں جاتے آپ. سمجھ رہے؟ اتنا کریکٹ کر دیا تھا نبی علیہ السلام نے اپنا جو زمانہ تھا، اس کو قرون اولا بولتے ہیں. اور مگر جی جتنا کٹھن کام ہوتا ہے نا اتنا زیادہ اجر ہوتا ہے اس کا. اس وقت اسلام کو نافذ کرنا کٹھن ہے. بالکل، سمجھ رہی؟ تو جتنا زیادہ بوجھ ہم پہ پڑا ہوا ہے اس وقت بے دینیت کا، لا دینیت کا اور غلط بے راہ روی کا، اس کو ٹھیک کرنا اتنا ہی بڑا اجر ہے. تو یہ لاٹری ہے. اگر ہم بہت ہی نیک زمانے میں پیدا ہوتے تو ایک غلطی پہ بھی مارے جاتے. اب ہم بد زمانے میں، اب ہماری ایک نیکی کروڑوں نیکی لکھی جائے گی. نبی السلام نے کہا، میرے صحابہ سے کہا کہ میرے بھائیوں نے بھی آنا ہے.
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بھائی نہیں. نبی السلام نے کہا نہیں آپ میرے بھائی نہیں, آپ میرے ساتھی ہیں. جی میرے بھائی آئیں گے اس ٹائم پہ جو مجھے بغیر دیکھے میرے پہ مان لیں گے اور میرے کام کو سر انجام دیں گے. ٹھیک ہے. سو یہ ہے ہمارا وہ ٹائم جس میں آپ کو پتہ چل جائے کہ لاٹری کتنی بڑی ہے. صحیح بات. لاٹری کا مطلب سمجھ لیں آپ, اگر یہ کام نہ کیا نا تو اتنا ہی بڑا پھر تباہی بھی ہے. کون سا کام؟ اسلام کا صحیح دنیا میں اس پورے انتظام کو رائج کرنے کا, فالو کرنے کا یا پھیلانے کا؟ قائم کرنا بیٹا, نہ فالو کرنا نہ پھیلانا. یہ بچوں کا کام ہوتا ہے جو آپ نے بولا ابھی. اچھا ٹھیک ہے, چلیں بوڑھوں کا بھی ہوگا, ویل چیئر والوں کا, جی خواتین کا ہوگا. جی آدمی کا کام نہیں ہے, آدمی کا کام رائج کرنا ہے. اچھا باقی کا کام کیا ہے جو آپ نے بولا ہے, فالو, رائج ہو گیا تو فالو ہوگا جی اور پھیلانا. جی ٹھیک ہے, آدمی کا کام ہوتا ہے رائج کرنا. اوکے. طاقت ملتی اس لیے کہ چلو انتظام مطلب سسٹم امپلیمنٹ کرو. اوکے. لڑکا نہیں کیسے بول سکتے جیسے آپ بول رہے ہیں, لڑکیوں کا کام ہوتا ہے یار. وہ بزرگ ہیں جو کہ وہ کہیں یار میں کیسے آدمی سے لڑوں جا کے, لڑکی کو کام بھی نہیں ہے. اللہ نے تو لڑکی کو عیاشی کرائی ہے. بالکل. کہ تو بس اجتناب کر, گناہ نہ کری بچے کی. ہمیں تو یہ کہ ہم گناہ نہ کر کے آدمی نہیں بچنے والا, آدمی کو ثواب کرنے پڑیں گے. بالکل بڑے والے. So you are the implementer of the system. A girl is not the implementer of the system. بچ گئی ہے وہ, اور میں نہیں بچنے والا. میں نے کہا نا آدمی ہونے کی قیمت ہے, ہمت ہے, قیمت آدمی ہونے کی قیمت دینی پڑے گی. صحیح. اچھا دوسری بات یہ میں نے آپ سے پوچھنی تھی کہ یہ جو آپ نے جیسے کہ بولا تھا کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں ادھر ادھر لٹا دیا, بس ہمیں وہ کر دیا بے بس. ادھر کیا ادھر لٹا دیے جی. اس صفحے میں نہیں میں سوتا, مجھے سمجھ گیا جی لٹا دیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو یہ ٹیکنالوجی ہے اس نے ایزی بھی کیا ہے کیا اسلام کو پھیلانا؟ کیسے؟ کہ ابھی آپ دیکھیں نا, آپ بیٹھے بیٹھے ابھی ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, جو آپ نے اتنی نالج دی ہے ماشاء اللہ سے, وہ ابھی ہزاروں بندے دیکھے گی, کروڑوں لوگ لاکھوں دیکھیں گے, ہزاروں لاکھوں بندے دیکھیں گے. کیا ہوگا؟ تو یہ ایزی نہیں ہوا. آگے بول, آپ سوچ تو ڈیولپ پر بچہ دیکھے گی پھر کیا کرے گی؟ تو پھر فالو کرے گی نا. کیسے؟ آپ کی بات سن کے نالج لے گی, کیسے نالج میں اضافہ ہوگا, اور نالج میں اضافہ ہو گیا پھر کیا کرے گی؟ پھر ان کو فالو کرے گی شاید. کیسے؟ جیسے آپ نے بولا کرنے کو. نہیں, صوفے سے اٹھنا پڑے گا نا. اوکے یس, فالو کرنے کے لیے. جی وہ تو اٹھنا ہی پڑے گا. ہاں تو وہ نہیں اٹھے نا آپ لوگ. اوکے سمجھ رہے ہیں؟ صحیح. یہ ہے مسئلہ. کروڑوں لوگوں تک پیغام تو پہنچا دیا ہم نے ٹیکنالوجی نے, مگر اس ٹیکنالوجی نے صوفے کا غلام بھی تو بنا دیا نا. غلام تو بنا دیا, مگر اگر آپ حدیث دیکھیں, کافی جو مولوی ہیں مفتی وغیرہ ہیں, وہ کافی حدیثیں قرآن کی آیتیں بھی پہنچا رہے ہیں لوگوں تک. وہ لوگوں تک پہنچانا, ان کی نالج میں اضافہ, یہی بہت ایک نیکی کا ایک ثواب کا کام نہیں ہے. یہ اسٹینڈرڈ پہ نہیں بیٹا رہنا, یہ ہے 2 نمبری جو پچھلی نسلوں نے کیا ہمارے ساتھ, کہ ایٹ لیسٹ اتنا تو ایٹ لیسٹ میں نہیں ہے. نہیں میں یہ نہیں بول رہا کہ اتنا ہی کرو, میں بول رہا ہوں اتنا تو ہو رہا ہے نا ایٹ لیسٹ اس کے لحاظ سے. کافی نہیں نا بیٹا, اور دوزخ میں جھونک دیا بچوں کو ہم نے. بھلا کیسے؟ وہ لوگ جن کو پتہ نہیں تھا اسلام کا وہ پھر بچ جائیں گے. ہم نے لاکھوں لوگوں کو اسلام سمجھا دیا مگر ان کو ایکٹیویٹ نہیں کیا. ان سے سوال بھی ہو جانا ہے, اور وہ ہمیں اس دن کو ہمیں کیوں بتایا تھا یار, ہم پہ سوال ہو گیا. اب جی سمجھ رہے, سمجھ گیا. سو ایکٹیویٹ کرنا مقصد ہے. دس از ناٹ یور فرینڈ, دس از یور اینمی. یہ دشمن ہے آپ کا, آپ کے بچوں کا. صوفہ نہیں ٹیکنالوجی. صوفہ ٹیکنالوجی, یہ بھی ٹیکنالوجی کے فائدے نقصان میں نے بتا دیے نا آپ کو. میں اس وقت اس صوفے کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کاہلی جو ہے نا, دیکھیں آپ کی جو جنریشن ہے نا, وہ سوچنے کو, مطلب میں نے سوچ لیا کہ کام اچھا ہے, اس کو اچیومنٹ سمجھنا شروع ہو گئی. یہ جین زی کی سب سے بڑا اور کاز آف آل ڈس آرڈر ہے, مدر آف آل سنڈرومس. بالکل. یو تھنک یو نو سم تھنگ اینڈ یو تھنک جاب از ڈن. جاب ہیز ناٹ ایون بگن, ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا کام. ابھی آپ کے نالج میں ہے, آپ نے اس کا کرنا ہے. جی, اور آپ کی جنریشن پتہ ہے کر رہی ہے اس وقت. جی اللہ اسرائیل کو غارت کرے, ٹویٹ کر دیا, کام ہو گیا, غارت ہو گیا اسرائیل. آپ لوگوں نے عمران خان کو بھی ایسے ڈبویا ہوا تھا, ٹویٹر پہ انقلاب آیا, کچھ ہوا ہی نہیں نیچے. نواز شریف پھر بن گیا پرائم منسٹر, سمجھ رہی. مگر دیکھیں نا, ابھی ہم بیٹھے بیٹھے کر بھی کیا سکتے ہیں. ابھی آپ نے یہ سوچ ہے جسے مروا دیا. نہیں میں ایسے ایک بات کرو یوتھ کے, اگر کوئی آپ کسی یوتھ کو بجا کے بولتے ہیں کہ اٹھ جا اسرائیل میں یہ کر وہ کر, تو وہ سب سے پہلے سوال کرے گا اسرائیل نہیں جانا ہے. ایسی ایک ایگزامپل آرمی تیار کی بھی ہم نے اسرائیل کو بھیجنے کے لیے. وہ تو آنی ہے, وہ تو لکھا ہوا ہے, وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. پاکستان آرمی کی بات کر رہا ہوں. کیا ہو گیا پاکستان آرمی؟ جی, یوتھ کو یہ کہنا ہے کہ مجھے لگا امام مہدی. ہاں نہیں, وہ اسرائیل بھی نہیں آنے, امام مہدی ہم پہ آنے. صحیح. اتنی نہیں اچیومنٹ اسرائیل کی برائی میں جتنی ہم نے کی ہے.
کہاں پہ تھی بات, کہاں چلی گئی؟ اچھا یوتھ کو پاکستان آرمی. ہاں طریقہ سیکھیں کہ پاکستان آرمی کو اسرائیل کیسے بھیجا جائے, طریقہ اس کا, اس کو پالیٹکس بولتے ہیں, وہ سیکھیں. وہ ٹویٹر سے نہیں ہوتی, صحیح سمجھ رہے؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ دشمن ہے. یہاں پہ فلسطینی مر رہے ہیں, اصل میں ان مسلمانوں کے صفوں پہ فلسطینی بچے مر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں غزہ کی گلیوں میں مر رہے ہیں. ابھی دیکھیں, ابھی آپ نے بولا کہ ہمیں راستہ دکھانا ہی ہے, وہ آپ بہت باتیں کرتے ہیں, بہت زیادہ آپ سے سننے کو ملے. میں یہ نہیں بولتا کہ آپ باتیں کرتے ہیں, میں یہ نہیں بول رہا, کچھ ایسا نہیں, میں غلط نہیں بول رہا. میرا یہ مطلب ہے کہ آپ کی مجھے عادت طرف ہو گئی ہے اس طرح کے کیجول جملے نہیں, سننے آپ کی. کی طرف سے یہ ایک دم سے رینڈم کوشچن ہے, کوئی بات نہیں, آپ کی طرف سے آپ نے ابھی تک کیا ایفرٹ کی ہے؟ بتاؤں جی بتائیں. فائنینشلی بتاؤں, پولیٹیکلی بتاؤں, یا کس طریقے سے بتاؤں؟ جو ہوا ہے, جو کیا آپ نے. اس سے کیا ہوگا, اس سے کیا ہوگا, جی اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے کیا ہے. ہاں کیا ہے نا, بتاتا بھی ہوں, فکر ہی کرو, کیمرے بیٹھے ہیں. نہیں اس سے ہوگا کہ آگے تو سوچ تو چلے گا نا ڈیولپ کہ کرو بندے, نا. دیکھیے نا, وہی میں بول اس رہا سے ہوں, دو کام ہو سکتے ہیں, سنو میں بتا رہا ہوں. اور سنو, میں بتا رہا ہوں, باتیں میں کرتا ہوں نا, وہ سن لو. اس سے آپ ریورس اسپن میں ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں. کیوں, کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے اسٹوڈنٹس میں نے کون سا اسکول کھولا ہوا ہے, میرے اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں, اور میرے اپنے احباب جن کے ساتھ میرا اساتذہ کن کن جگہوں کے اوپر, غزہ کی بات کروں, خالی فلسطین کی, کن کن ریئل پرسنالٹیز کے ساتھ لنک بنا کے وہاں پہ کیا ریسورس پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور صرف پیسے نہیں, سیاسی, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے یہ کام کرنا, کیونکہ ہمیں وہاں پہ آرمیز ڈپلوائے کرنی ہے. میں اور آپ بھاگ کے غزہ پہنچیں گے, کوئی فائدہ نہیں ہے فلسطین کو. یہی وہی ہمیں بھاگ کے پارلیمنٹ ہاؤس جانا تھا نا پاکستان کے, یہاں سے بل پاس کرا کے آرمی بھجوانی تھی نا. بالکل سمجھ گئے جی. اب پاکستان میں رہ کے فلسطین کے لیے یہ کام ہو سکتا ہے, مگر پاکستان میں رہ کے مسلمانوں کے لیے اور بڑے کام ہو سکتے ہیں, بہت زیادہ کام ہو سکتے ہیں. اوکے, پہلے وہ آپ کو سیکھنے پڑیں گے وہ کام کیا ہے, کیوں, کیسے سیکھیں گے. ان مسائل کی لسٹ بنائیں جو فلسطین جن مسائل کی وجہ سے ہوا ہے, اور جو ہمارے ساتھ بھی ہیں, پاکستان کے ساتھ بھی وہ مسائل. بالکل ٹھیک ہے, پاکستان میں اسلام کی ڈیفینیشن چینج کی ہوئی ہے, وہ تو ٹھیک کرے, سب سے بڑا مسئلہ ہے. جیسے اسلام کی ڈیفینیشن ٹھیک ہوگی, سب کو صحیح اسلام پہنچے گا. بالکل, جو صحیح اسلام پہنچے گا تو ہر جنریشن, ہر کریکلم, ہر اسکول, ہر ماں باپ کو صحیح پہنچے گا, پوری کی پوری نسل تیار ہو جائے گی. اتنی سی چینج کرنی ہے سورس کے اوپر. اگر سورس کے اوپر چینج نہ کی تو ہر وقت ریئیکشن دیتے رہیں گے, یہ بھی مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہو گیا, یہ نہیں دیکھ رہے مسئلہ کہاں سے جی ہوا. ٹھیک ہے, جیسے کتا کنویں میں گر جاتا ہے نا, تو اس کنویں کے پانی کو صاف کرنے کے لیے 40 ڈول نکالنے پڑتے ہیں پانی, ورنہ تو پورا کنواں تو نہیں صاف کر سکتے. فتویٰ یہ ہے. مگر اس سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے, 40 ڈول نکالنے سے پہلے کیا نکالنا ہے کنویں میں سے؟ بتائیں, آپ ہی بتائیں. کتا نکالنا ہے نا. جی کتا پہلے نکالیں گے, بعد میں 40 ڈول نکالیں گے نا, سمجھ گئے. اب آپ نے کتا نکالا نہیں, اور ہر بندہ کہہ رہا ہے میں نے 1 ڈول نکالی, میں نے 1 ڈول نکالی, میں نے 1 ڈول نکالی. اس نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی, اور اپنے آپ کو سیٹسفائی بھی کر دیا نا. بالکل, اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھ کے, ابو بکر علی سمجھ کے گھر آ کے اور سوئے گا کہ میں نے تو آج دیکھو میں نے اپنا حصہ. اس نے حصہ پلے نہیں کیا. بالکل, سب سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ سر اچھا کیوں ڈول نکال رہے ہو, کیونکہ کتا گر گیا. اچھا آپ کہاں ہے کتا پھر؟ ٹھیک ہے, جب آپ پرابلم کے کیوں میں جائیں گے نہیں, وائی میں جائیں گے نہیں, تو آپ کو سورس بھی نہیں ملے گی. سو آپ کو وہ سورس نکالنی ہے جو کہ اصل میں کاز ہے, جس کی وجہ سے آپ مجھ سے سوال کریں گے ساحل میاں تیری اپنی سی وی کیا ہے. بہت صحیح سوال ہے, مگر اگر آپ کو وہ پرابلم نہیں پتا جو سورس پہ ہے, تو میری سی وی کوالیفائی نہیں کر سکتے آپ. 5-7 ایسی چیزیں جو میں کرتا ہوں میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں, میں بتاؤں گا تو آپ, اور یہ والی پوڈ کیا آئندہ پوڈ کیسٹ نہیں کر سکیں گے. کس کے ساتھ پوڈ کیسٹ کر رہے تھے؟ اچھا جی, سمجھ رہے ہیں, 1000 چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. بالکل, پاکستان سے وہ کرتا بھی نہیں ہو نا میں کر سکتا ہوں. اس لیے ہر وقت کاز کی طرف ایڈریس کیا, اپنی ہر ڈائریکشن کاز میں لے جائے گا. اس کی کاز کیا ہے؟ ڈول نکالنے کے لیے کہا, اچھا کیوں نکال رہے ہیں, کنویں میں بیٹھے ہوئے ڈول کیوں نکال رہے ہیں بھائی؟ کیونکہ اس میں کتا گر گیا تھا, پانی ناپاک ہو گیا, پانی پاک کرنے لگے. اوکے, سو سب سے پہلے کامن سینس کیا ہے, پہلے کتے کو باہر نکالا کس نے؟ نہیں نکالا, تو پھر ڈول کیوں پانی کیوں نکال رہے ہو؟ بالکل, پھر ڈول سے تو کتا باہر بھی نہیں آنا, ہمیں تو کوئی رسی کا انتظام کرنا پڑے گا, کسی کو جاننا پڑے گا, کتے کو اٹھا کے باہر نکالنا پڑے گا. کوئی اور پرابلم ہے, کوئی اور سولوشن ہے, کوئی اور اسکل ہے بالکل ریکوائرڈ. ڈول نکالنے کی کوئی اور اسکل ہے, سمجھیے. سو پاکستان میں اس وقت یوتھ بڑا کچھ کر سکتا ہے, اور وہ کس پرابلم کو سالو کرنا ہے اصل میں آپ لوگوں نے پہلے وہ دیکھیں. سمجھے, وہ نواز شریف از ناٹ اے پرابلم, یاد رکھیے گا, ہی از اے سمٹم آف دا پرابلم. کاز کچھ اور ہے. اوکے,
نواز شریف کی امی ابو از ناٹ اے پرابلم, بالکل کاز کچھ اور ہے. یہ سب ڈول ہیں, ڈول نکالتے رہو ان کو پیچھے, ٹھیک ہے, ساری امیاں ٹھیک کر دوں, ڈول نکالا ہے پانی کا, نیا کوئی پولیٹیشین لے کے آؤں, ٹھیک ہے جی, پانی کا ڈول نکالا ہے, ابھی تک ہم نے کتا کنویں سے نہیں نکالا. وہ کیا ہے, میں نے آپ کو بتایا, اسلام کی ڈیفینیشن غلط ہوئی ہے. اسلام کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں, رک جائیں. اسلام کی ڈیفینیشن ٹھیک ہوگی, کتا کنویں سے باہر آ گیا, ٹھیک ہے, اور جیسے کتا کنویں سے باہر آ گیا, اب آپ نے پولیٹیشین بھی نہیں رکھنے, امی ابو بھی ٹھیک کام کریں گے, ٹھیک ہے, وہ جو تربیت میں تب کہیں جا کے اب سارا کا سارا کنواں پاک ہو جائے گا. اب جب تک آپ ماں باپ کو, یوتھ کو, میں اور آپ بھی, میں بھی, ہم سب مل کے ہر بندے کو جو جانتے ہیں بتائیں گے نہیں کہ سر جب صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن ہی غلط ہے, جی, صحیح اور غلط کام کرنے کے طریقے تو غلط ہونا ہی ہونے, جب ڈیفینیشن آف رائٹ اینڈ رانگ ہی غلط ہو گئی ہے. جس ڈیفینیشن کے اوپر اس وقت کے سارے لوگ صحیح ہیں وہ اصل میں ڈیفینیشن ہی غلط ہے, تو سارے لوگ کیا ہیں, غلط ہیں, غلط ہیں, بالکل. تو یہ جو کام بھی کریں گے وہ اپنے صحیح طور پہ کریں گے. دوزخ کا راستہ صحیح اچھی نیت کی اینٹوں سے بنا ہوا ہے. لوگ بری نیت سے دوزخ میں نہیں جاتے, اپنی طرف سے صحیح کام کر رہے تھے مگر دوزخ میں پہنچ جاتے ہیں. بالکل. کیوں؟ کیونکہ کتا کنویں میں گرا ہوا ہے اور کوئی نکال نہیں رہا. صحیح بات ہے. دس از سم تھنگ یو بیٹر اسٹارٹ سالونگ ایز اے مین, as a Muslim man. صحیح بات ہے. Because you need to implement the system. And unless you know what the system, where it's broken, what is the system, understand the system. تب تک آپ نہیں کام کر سکتے. بالکل. ساحل بھائی لاسٹ سوال پوچھوں گا, ٹھیک ہے, آپ نے ووٹ ڈالا ہے؟ جی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جس سسٹم آف ڈیموکریسی کے اندر یہ ووٹ کام آتا ہے نا, وہ ڈیموکریسی ہمارے, اس ڈیموکریسی کا انتظام امریکہ نے کر کے رکھا ہوا ہے ہمارے لیے. بالکل. ٹھیک ہے, تو جب تک ہم اس سسٹم کو اس سے آزادی نہیں دلواتے, اسلام کی ڈیفینیشن ٹھیک نہیں کرتے, تو صحیح لوگ کوالیفائی نہیں ہوں گے, غلط لوگ کوالیفائی کرے گی یہ ڈیموکریسی. اس لیے جب بھی ڈیموکریسی آئے گی, جو یہ والی ڈیموکریسی, اس سے اسی طرح کی مخلوقات پارلیمنٹ ہاؤس میں آئیں گی. سو یہ اسپیشلی پی ٹی آئی والوں کے لیے پیغام ہے, جن کو میں کب سے کہہ رہا تھا کہ بھیا بائیک آؤٹ کریں, اگر آپ اتنے عمران خان تو دیکھ لیں. بڑی آپ کو امید تھی کہ ووٹ سے کام ہونا ہے, ہو گیا آپ کا کام, ہو گئی ڈیموکریسی آپ کی پارلیمنٹ ہاؤس میں نافذ. جہاں دیکھیں حلف نامے کل ہی ہوئے ہیں. سو یہ ہے آپ کی طاقت, آپ کے ایک ناقص شدہ ووٹ کی. یہ آپ ایک دوسرے کو بیوقوف بنایا. عمران خان نے پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی نے عمران خان کو, اچھی نیت سے, اور جیت کیا کون گیا, اور جو بھی ڈیموکریسی کا پرپوننٹ. سو آپ نے عمران خان کو نہیں ڈالا ووٹ؟ میں ووٹ ڈالنے کو ہی غلط سمجھتا ہوں بیٹا. ہاں, میں باقی کی ویڈیو دیکھو, ریل دیکھنا بند کرو, ٹھیک ہے, بچوں کی طرح, اور تفصیل سے دیکھو, پوری ویڈیوز دیکھوں گا. جی, آپ وہ بولتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا ہی نہیں چاہیے. ڈیموکریسی وہ اس کنویں میں کتا گرا ہوا ہے, سمجھ رہے, اس کو پہلے باہر نکالو, ڈیموکریسی ٹھیک ہو جائے گی, پھر ووٹ ڈالیں گے. ہاں, یہ جتنے مرضی ڈول نکال لیں اور ڈال لیں, اس میں سے یہ بس بو آتی رہے گی, پانی ناپاک ہی رہے گا. تھینک یو سو مچ ساحل بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. آپ نے آج بہت زیادہ نالج دی ہے مجھے بھی, اور مجھے کافی بولا. نہیں, میں نے نالج نہیں دی ہے, میں نے سینس دی ہے. فرق سمجھو اس بات کو بیٹا, نالج کچھ اور چیز ہے اور بہت بڑی چیز ہے. میں نے آپ کو پرسپیکٹیو اور سینس دی ہے. بالکل. جیسے آپ کو نالج اس پرسپیکٹیو اور سینس, اب آپ کو پتہ چلے کون سی نالج لینی ہے. ٹھیک, میں نے تو صافیہ دیا ہے, نالج تو نہیں دی. ڈیموکریسی کیوں غلط ہے نہیں بتا, ٹھیک ہے, اس کو ٹھیک کیسے کرنا نہیں بتا, وہ نالج ہے نا. جی, اس کے لیے کہنا لمبا کام ہے نا وہ. اس کے لیے جیسے آپ اس نالج میں آئیں گے, تب آپ شادیاں, بچے, لیڈرشپ, اسلام, یہ سب یہ بڑے کانسیپٹ سب ایکٹیویٹ ہوں گے. آپ نے پیرنٹنگ کا جو ہے نا ایک بہت اچھا مجھے بتایا. پیرنٹنگ کا تو میں نے, ہاں, جتنا میں بتا سکتا تھا اتنی سی اسلام وہ مجھے بہت آپ نے اچھا بتایا, اور کافی جو ہے نا دماغ بھی کھلا ہے میرا اس کے ریلیٹڈ, کیونکہ میں نہیں آنے والا. کام نہیں دکھاؤ گے تو کوئی دماغ نہیں کھلا. جی, بالکل بالکل. انشاءاللہ. زیادہ تر شوہر نا اپنی بیویوں کا کہ ہیرو بن رہے ہیں صرف اور صرف کانسیپٹس دے کے. فالو تھرو زیرو ہے. ٹاک ٹو ایکشن ریشیو بولتے ہیں اس کو, ٹاک ٹو ایکشن ریشیو. ٹاک ٹو ایکشن ریشیو زیرو ہے. لڑکی اس سے بھی زیادہ نااہل ہوتی ہے, لڑکے سے بھی زیادہ اپنے, تو وہ اپنے شوہر کا مفتی مانتی ہے, پروفیسر بھی, یہ نہیں دیکھتی کہ پرفارمنس زیرو ہے. بالکل. دونوں نااہل اکٹھے ہوتے ہیں, پھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ بالکل اس سے بھی زیادہ نااہل ہوتا ہے, وہ ان دونوں کا ہیرو مانتا ہے. اور پھر نواز شریف آتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں, سمجھ رہے, پھر پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں ڈیموکریسی سے عمران خان آ جائے گا. یہ ایک معاملہ ہے. ایز اے نیشن
ہمارا کیا مقصد ہے؟ پہلے تو نیشن کو بنانے کے لیے جو اسٹرکچرز چاہیے ہوتے ہیں نا وہ کریٹ کرنا شروع کرتا ہے کہ ہم سب نیشن کے, ابھی تو ہم نیشن میں نہیں آئے نا, چاہے ہم غیر مسلم بھی ہوتے نیشن میں نہیں آئے. اچھا, تو نیشن کو کیسے ایز اے نیشن کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے اس میں آئے نا. سو مسلمانوں کی بات یہ ہے کہ اسلام کا ایک ایگزامپلری سسٹم نافذ کر کے پوری دنیا کو دکھانا. اس وجہ سے پاکستان بنایا تھا ہم نے نا, ٹھیک ہے, ہم یہی سمجھ رہے تھے اس وجہ سے پاکستان بنایا ہے, ٹھیک ہے. ان کا کوئی اور مقصد مقاصد تھے, مگر ہمیں اسلام کا تو پتہ نا. مجھے کیا لگے میرے دادا کا کہ نیت ٹھیک تھی کہ نہیں تھی, میں تو I'm a man on my own. سو اسلام نافذ کر کے عدالتیں اسلام پہ چل رہی ہوں, مارکیٹ اسلام پہ چل رہی ہو, اسلامی قانون پہ, اور میں نے کیا کیا کور نہیں کیا, انتظام پولیس کا, آرمی کا, میرے پرسنل معاملات, میرے گھر کے معاملات, فیملی لا, کرمنل لا, سوشل لا, ٹریڈ اینڈ کامرس کا لا, یہ سارا کے سارے اسلام کے اصولوں کے اوپر آئیں سب سے پہلے, ٹھیک ہے. اینڈ ایوری مین, اینی اینڈ ایوری مین اور وومن ول بی ٹیسٹڈ regardless of whoever is. وہاں پہ پھر ہم کانسٹیٹیوشن کو ری ڈو کریں اسلام کے ریئل اوریجنل پرنسپلس کے اوپر. پھر یہ سارے انتظام جب ہو جائیں اس کے بعد ایک نسل ایجوکیشن اور ساری لیجسلیشن جو کہ ایجوکیشن پالیسی کے اندر آتی ہے اس پہ ایک نسل کو پروان چڑھائیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد لٹمس ٹیسٹ کر کے دیکھیں ہمارے میں اور دنیا میں کتنا, اس معاشرے میں اور دوسرے معاشرے میں کتنا فرق ہے. اس کی پروپیگنڈا اور مارکیٹنگ صحیح طریقے سے کریں, احسن طریقے سے لوگوں کو پھر دعوت دیں کہ ادھر آ کے دیکھو اور آ کے رہو, ادھر سیکھو. تمام مسلمانوں کو پاکستان کا پاسپورٹ گفٹ میں جائے کہ مسلمان, کیونکہ ہمارا نصب اللہ لا الہ الا اللہ. بالکل. سو سب کے سب اس طریقے سے, اور یہ باؤنڈریز ختم ہو جائیں گی اس سے نا. اور پھر اوپن ٹریڈ, اوپن کیا سے کہیں گے, Muslims can come and go through Pakistan, giving their benefit and yielding our benefit to them, to and fro. اس طریقے سے ہم ایک ماڈل ولیج بنا سکیں گے, ورنہ کوئی چکر ہی نہیں ہے. بلکہ اس وقت تو پاکستان کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں. ایک بہت بڑی اگزامپل ہم نے سیٹ کر کے دیا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ کچھ نہ کر لینا, ہم نے یہ ثبوت دے دی. ٹھیک ہے, ہم پاکستانی نہ ہوتے, فار ایگزامپل کوئی انڈین مسلم ہوتے یا بنگالی یا افغانی مسلم ہوتے یا عربین مسلم, ہم سے وہ سوال نہیں ہونا تھا. ہم سے تو سوال بہت بڑا ہونا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کس جگہ پائے گئے ہو. یہ پرامس اللہ سے کرنے والی جگہ تھی. اللہ سے پرامس کیا ہم نے, ایک اللہ نے ہم سے پرامس کیا لیظہرہ علی الدین کلی, اور ایک ہم نے پرامس کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں ایک ملک دے, ہم وہ کریں گے. تو یہاں سے نکلو, کیونکہ یہ سوال ہونا ہے, اور کہہ دو کہ یا اللہ میں اس پرامس کے اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, یا پھر رہو تو پھر پورا کرو. اور اللہ نے کیسے پرومس کیا جو آپ نے آیت بتائی, اس کا مطلب کہ اگر تم اپنے اس اسلام کو نافذ کرو گے تو میں فوقہم و تحتہم, اوپر سے بھی نعمتیں دوں گا, نیچے سے بھی, اور اس دین کو لیظہرہ علی, سب دنیا دیکھ لے گی یہ دین تمام تر سسٹمز کے اوپر جو ہے نا وہ پریویل کر گیا ہے, ڈومینیٹ کر گیا ہے, مطلب اس کے ان سب کے اوپر آ گیا, سب اس کے تابع ہو گئے.